پھر ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کیا جس کا ترجمہ یہ ہے لو سقط اقدامکم ومربت قلوبکم لکنتم احون علی اللہ من الجعلان. جس کا دل اللہ کے ذکر سے، نماز سے، تلاوت کلام پاک سے، سنتوں پر عمل کرنے سے غافل ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا، قرآن پاک کی تلاوت میں دل نہیں لگتا، نماز سے دل نہیں لگتا، ذکر کی محفلوں میں، درود پاک کی محفلوں میں صلاۃ السلام پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا آپ کا، تو فرماتے ہیں جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ ایسا ہے گندگی پہ بیٹھنے والا جو کیڑا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ وہ بدتر، اس سے بھی زیادہ بدتر ہے. اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، ہماری زبان میں اللہ کا ذکر چلتا ہے، ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں، وقت پر جب اذان ہوتی ہے نماز ادا کرتے ہیں. رمضان شریف کا مہینہ ابھی گزر گیا، ہمارے سامنے مہمان بن کر آیا. پورا ایک مہینہ ہمیں اللہ نے ایک ٹریننگ دی جس میں ہمیں کیا کرنا تھا، بھوکے پیاسے رہ کر اللہ کو راضی کرنا اور اپنے بھائی بہن اڑوس پڑوس کلمے والے یا غیر ان کی بھی بھوک اور پیاس کو پہچاننا تھا. ہمیں ایک احساس دلایا گیا کسی کے غم میں شامل ہونے، کسی کے دکھ اور درد میں شامل ہونے، کسی کی پریشانیوں میں مدد کرنے، کسی کی مشکلوں کو آسان کرنے، ایک دوسرے کے لیے آپ مددگار بن گئے. روزہ ہمیں یہ پیغام دیا کہ رک جانا، حلال چیزوں سے بھی ہم کھانے پینے سے رک گئے. اب زندگی بھر ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ حرام سے بھی تمہیں رکنا ہے. جس طرح تم رمضان میں حلال کھانے سے رک گئے تھے، اب پوری زندگی حرام کھانے سے روک لو اپنے آپ کو. جب حرام لقمہ اندر نہیں جاتا تو ہمارے عمل میں اللہ پاک اخلاص عطا فرماتا ہے، ہمارے دلوں میں کیفیت عطا فرماتا ہے اور مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں. مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں. دیکھنے میں انسان چلتا پھرتا ہوا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، مگر اس کے دل کی کیفیت نہیں بدلتی، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، اللہ کا خوف اسے گناہوں سے نہیں بچاتا. نماز پڑھنے کے باوجود، وہ گناہوں سے توبہ کرنے کے باوجود وہ گناہوں سے نہیں بچتا، روتا رہتا ہے. پھر وہی حال ہوتا ہے کہ گناہوں میں پھنس جاتا ہے. آخر اس کی کیفیت کو کیسا بدلے، دل کا حال کیسا بدلے؟ اللہ نے ہمیں پورا مہینہ ٹریننگ دیا کہ تم روزہ رکھ کر 5 وقت کی نماز ادا کرو، پھر تہجد کے لیے بھی اٹھو. یہ نفلی عبادت ہے، مگر رب کی بارگاہ میں جلد سے جلد تمہیں کچھ نعمتیں دلانے والی ہیں. نماز تو معاف نہیں 5 وقت کی کلمے والوں کے لیے، کیونکہ نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے. اس لیے کہا گیا نماز دین کا ستون ہے، اور جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا. کیونکہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو آپ نے وعدہ کیا ہے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میں نے کلمہ پڑھا ہے تو میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ تیرے سوا میرا کوئی مالک نہیں، خالق نہیں، کوئی معبود نہیں، تو ہی رب ہے. کیونکہ چاند و سورج کو پیدا کرنے والا تو ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا تو ہے، پہاڑوں کو، ہواؤں کو، یہ سمندروں کے نظام کو چلانے والا تو ہے. یہ کنکری، یہ برسات کا نظام، یہ پھل پھلالیوں کا نظام، اس کے اندر ذائقے، یہ کون دینے والا؟ یہ رب ہے. ہر نبی کی وجود کو، ولی کے وجود کو، چرندوں کو، پرندوں کو، انسانوں کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہے. اب اللہ نے اپنا محبوب کسے بنایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بنایا، اور فرمایا اگر تم میرے حبیب کے نہیں ہوں گے، میرے رسول کے نہیں ہوں گے تو تم میرے بھی نہیں ہو سکتے. اس لیے اللہ نے کلمے میں جوڑ دیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہم کہتے ہیں، اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول.
کلمہ کب مکمل ہوتا ہے؟ جب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہم ادب کے ساتھ اپنے دلوں کو، گردنوں کو جھکا دیں اور وہ عمل کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر ادب نہیں، اخلاص نہیں، پرہیزگاری نہیں، تو ہمارے دل کی کیفیت نہیں بدلے گی۔ یہ پورا مہینہ اللہ پاک ہم نے ٹریننگ دیا کہ اس حال کے ساتھ تمہیں زندگی کرنا ہے۔ جس طرح تم روزے میں جھوٹ بولنے سے اپنی زبان کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اپنی آنکھوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، بے حیائی آنکھوں سے نہیں ہوتی تھی، بدکاری نہیں ہوتی تھی، ہاتھوں سے گناہ نہیں کرتے تھے، آپ اپنے قدموں کو گناہوں کی طرف نہیں لے کر جاتے تھے، تنہائی میں بیٹھ کر بھی گناہ کرنے سے آپ ڈرتے تھے، کیونکہ آپ کے دل کے اندر وہ بات بیٹھی ہوئی تھی، یہ احساس ہو گیا تھا، ایمان کی حرارت بڑھ چکی تھی، میں روزہ ہوں، میں روزہ ہوں، میں روزہ ہوں، گناہ نہیں کروں۔ پوری زندگی اسی حال کے ساتھ ہمیں زندگی کرنا ہے۔ وقت آیا اذان ہوتی ہے، اپنے کام و کاجوں کو چھوڑ کر 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے اللہ کی عبادت کرنا، کیونکہ نماز جب بندہ اللہ کی عبادت میں جھک جاتا ہے تو اندر سے تکبر نکل جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تکبر وسع اللہ، جو انسان تکبر کرتا ہے اللہ اسے اسی لوگوں کے نزدیک ذلیل کرے۔ ہم نے دنیا کے ماحول کو دیکھا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے اور قرآن کے اندر واقع ہے۔ فرعون کتنا اکڑا تھا، خدائی دعویٰ کیا تھا، مگر اس کا حال کیا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف گیا، خدائی دعویٰ کیا، اللہ نے اسے سمندر میں دھسا کر دیا۔ نمرود ابراہیم علیہ السلام کو ستایا، حال کیا تھا اس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ دہکا کر ان کو جلانے کی پوری کوشش کی، مگر اللہ نے اس آگ میں ان کو صحیح سلامت کے ساتھ رکھا 40 دن، اور بتا دیا جو میرے ہیں میں ان کی حفاظت کرتا ہوں۔ جو خدائی دعویٰ کیا، نبی کو ستایا، اس کا حال کیا؟ ایک لنگڑا مچھر اس کے ناک میں گھسا، خود کے چپل سے مارتے 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 خود مر گیا۔ کہاں گئی اس کی اکڑ؟ ہارون کی اکڑ کہاں گئی؟ وہ بھی تباہ و برباد ہوا۔ حامان کی کیا ہوئی؟ وہ بھی تباہ و برباد ہوا۔ شداد کی کیا ہوئی؟ وہ بھی تباہ و برباد ہوا۔ ابو جہل کیا ہوا؟ تباہ و برباد ہوا۔ اللہ کے فرمان سے جو ہٹتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکموں سے دنیا پہ ہٹ کر زندگی کرتے ہیں تو ان کے اوپر ایک مصیبت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، وہ دنیا میں ہی ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ جب انسان تکبر چھوڑ دیتا ہے، غروری نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے نعمتیں عطا کرتا۔ قرآن میں کیا آپ نے دیکھا نہیں، پڑھا نہیں، علماء سے سنا نہیں آپ نے؟ اللہ نے عزازیل کے فرشتے کو کتنی بڑی دولت دیا، تمام فرشتوں کا سردار، اسے وہ لقب ملا، اس کے سر پہ تاج پہنا گیا تھا، ملائکوں کا سردار۔ مگر جب وقت آیا اسجدوا لآدم کہا، میرے آدم کا سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، ایک نے سجدہ نہ کیا۔ کون؟ وہ ابلیس تھا، وہ ابلیس ہو گیا، اس کو مردود کہا گیا۔ پہلے تو وہ فرشتوں کا سردار تھا، اب اس کے تکبر نے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس کے تکبر نے اسے کافر کر دیا۔ دیکھو انسان کے اندر کا تکبر کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ وقت آئے تو نماز کی پابندی کرو، نماز نہ چھوڑو۔ نماز سے جتنا دور ہوں گے ہم اتنا برائیوں کے قریب چلے جائیں گے، عمل سے دور ہوتے جائیں گے تو ہمارے اندر بے حیائی آئے گی، غفلت آ جائے گی، پھر گھروں میں لڑائی جھگڑے فتنے فساد ہوں گے۔ کیوں؟ ہم اللہ کے قریب ہونے سے دور ہوئے تو فتنے میں پھنس گئے، شیطان کے فتنے میں، نفس کے فتنے میں۔ اس لیے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان عداد بک نفس کلتی بین زمن، قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ تمہارے اندر ہے، باہر والا نہیں۔ باہر والے سے آپ لڑ سکتے ہو، جیت سکتے ہو بہادری کے ساتھ، کورٹ کچہری میں آپ جیت سکتے ہو،
یہ دنیا کا ایک نظام ہے، مگر تمہارے اندر کا جو دشمن ہے وہ نفس ہے، اس سے تم جب بازی ہار گئے، یاد رکھو دنیا کی بازی جیت کر بھی تم رب کی بارگاہ میں ہار گئے۔ اس لیے سب سے بڑا دشمن کہاں ہے؟ وہ تمہارے اندر ہے، تمہارے قلب میں ہے، وہ تمہارا ہی نفس ہے۔ اس لیے کہا گیا جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا وہ گندگی پہ بیٹھنے والے کیڑا جو ہے اس سے بھی زیادہ بدتر۔ اب ہم کیسے پہچانیں کہ میرا دل مردہ ہو چکا؟ دیکھو ہارٹ کے مین جو وال ہوتے ہیں، رکس ہوتے ہیں، امپورٹنٹ مین جو 3 وال ہوتے ہیں، ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں جب وال بلاکیج ہو جائے، اتنا پرسنٹیج بلاکیج ہو گیا، بند ہو گیا، ابھی یہ بندہ نہیں جیے گا، ورنہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اسٹینٹ ڈلانا ہے، اینجیوگرام کرانا ہے، ورنہ اوپن سرجری کرنا ہے، آپریشن کرنا ہے، اینجیوپلاسٹ کرنا ہے۔ دیکھو قرآن پاک کے بازو بیٹھ کر، قرآن کھول کر دیکھو، کیا دل لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟ آپ کا دل نہیں لگ رہا قرآن پڑھنے میں، قرآن کے سامنے بیٹھ کر آپ کو سننے میں دل نہیں لگ رہا، تو سمجھو میرے دل کا ایک وال بلاکیج ہو گیا، میرے دل کی رگ بند ہو گئی، مین جو وال۔ ایسے تو بہت رگ ہیں، مگر مین جو رگ ہے جس کے بند ہو جانے سے انسان موت کے قریب بالکل ہو جائے گا، اگر ایک بھی کھلی ہے وہ زندہ رہے گی۔ اب قرآن کے سامنے بیٹھ کر دیکھو دل لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا؟ نہیں لگ رہا آپ کو تو سمجھو وہ بلاکیج ہو گیا، مین وال بند ہو گیا۔ پھر آپ اللہ کے ذکر میں بیٹھ کر دیکھو، وظیفے میں بیٹھ کر دیکھو، دل اگر نہیں لگ رہا تو سمجھو دوسرا بھی وال بلاکیج ہو گیا، دوسری رگ بھی بند ہو گئی۔ پھر نماز میں آپ کا دل نہیں لگتا، نمازوں میں آپ کا دل نہیں لگتا، عبادت میں دل نہیں لگتا، سجدے کرنے میں دل نہیں لگتا، بیانات سننے میں دل نہیں لگتا، تو سمجھو تیسرا بھی وال آپ کا بند ہو چکا ہے۔ اگر یہ 3 راستے بند ہو گئے تو وہ مردہ، اگر اس میں ایک بھی کھلا ہے تو وہ زندہ ہے۔ اسے کوشش کرنا ہے کہ اور 2 بلاکیج اس کو کھول لیں، اور 2 رگ جو بند ہوئے ہیں اس کو کھولیں، یعنی دل لگانے کی کوشش کریں۔ کیا کریں؟ اللہ سے استغفار کثرت سے پڑھیں، توبہ کریں، روئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے امتیوں، آپ دیکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو، پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیٹ بھر کر کبھی کھانا نہیں کھایا، اپنے پیٹ کو پتھر باندھتے تھے، پھٹے ہوئے کپڑے تھے مگر پیون ڈال کر پہنتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہزادی خاتون جنت سلام اللہ علیہا، ان کے جو کپڑے تھے اس پہ بھی 14 پیون لگے ہوئے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے جو امہات المومنین ہمارے مائیں ہیں پورے امت مسلمہ کے، انہوں نے بھی فاقہ کشی کی، گھروں میں ایک ہفتہ ایک مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، پتھروں کی مار کھائے، سر پہ کچرا ڈالا گیا، مگر ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ یہ دین میں تم تک پہنچانے کے لیے برداشت کرو، مجھے قربانی دینا ہے کیونکہ میں تمہیں سکھا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی ساری کائنات کے لیے، ہر مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے، چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے ایسی بڑی دولت اور نعمت، اور اللہ پاک نے وہ مقام والی ہستی بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب میں آپ کو نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا، لولاک لما خلقت الدنیا، اے میرے محبوب میں آپ کو نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا، لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میں آپ کو نہ بناتا تو یہ افلاک ہی نہ بناتا، عرش لوح کرسی قلم کچھ نہ بناتا۔ لولا کلمہ اظہرت ربوبیتا، یہاں تک کہ اے میرے محبوب میں آپ کو نہ بناتا تو میں اپنے رب ہونے کو ظاہر بھی نہ کرتا۔ اللہ، ایسی بڑی دولت، نعمت، رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے پیٹ کو پتھر باندھے ہیں اور ہمیں پیغام دے رہے ہیں، میری امت مجھے دیکھو، میں نے آپ کے لیے پیٹ کو پتھر باندھا، باندھنے کے بعد آپ تک دین پہنچایا۔ میرے نواسوں کو مولا امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا جائے گا اور کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کے سر کو کاٹا جائے گا، نیزے پر چڑھایا گیا۔ 18 سید زادوں کے سر کاٹ کر نیزوں پہ چڑھائے تھے، دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی بڑی قربانی، صحابہ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ اتنی قربانیوں کے بعد تمہیں دین آ کر ملا اور آپ ماں کی گود سے مسلمان بن گئے، آپ کو اللہ نے یہ دولت عطا کر دی اسلام کی، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ دیا ہے قرآن کے ذریعے، اللہ کے پیغام کے ذریعے، اس پہ ہمیں زندگی کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، صرف مسلمان نہیں، سب سے اعلیٰ درجے کا انسان وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے، زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچاتا، تکلیف نہیں پہنچاتا۔ تو کلمے والوں کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے، زبان سے، اپنے ہو یا غیر، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو دکھ نہ پہنچائیں۔ اور ایمان کی تباہ ہونے کی نشانی پوچھی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی بڑی ایمان کی دولت تو ہمیں عطا ہو گئی، یہ برباد کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اوروں کی برائی کرو گے پیٹھ پیچھے، یا انگلیاں دکھاؤ گے، غیبت کرو گے، تو تمہارے ایمان کی تباہی کی نشانی ہے۔ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، انگلیاں دکھانا دوسروں کی طرف، یہ کیا ہے؟ غیبت۔ یہ ہمارے ایمان کو تباہ کرتا ہے۔ اس لیے اپنے بھائیوں کی یا غیروں کی کسی کی تو نہ برائی کبھی نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دنیا میں بھی عزت دار بننا چاہتے ہو اور آخرت میں بھی تمہاری عزت بڑھ جائے تو 3 کام کرو۔ کون سے وہ کام؟ صحابہ اکرام پوچھنے لگے تُسِلُ مَنْ کھاتا، جو توڑے اسے جوڑنے والے بن جائے۔ کبھی بھی اپنے رشتہ داروں سے رشتہ نہ توڑو۔ کیا ہوتا ہے اپنے گھروں کے اندر؟ بھائی بھائی سے جدا ہے، کوئی بہن بھائی سے جدا ہے، کوئی ماں باپ اپنی اولاد سے دور ہیں اور تڑپتے ہیں کہ میں نے کتنی محنتیں کی، کتنا پسینہ بہایا، کتنا میں نے اس کے لیے پیسہ بہایا، آنکھوں میں آنسو بہائے ہیں، ان کے لیے ہم نے کتنی راتیں نیند نہیں کیے، ان کا پیشاب پاخانہ اپنے بدن پہ گرتا تو بھی ہم اخارت سے نہیں سوچتے تھے۔ میرا لال ہے، میری اولاد ہے، میرا چاند ہے، یہ سوچ کر ہم محبت کے ساتھ چوم کر گندگی پاک کرتے تھے۔ کتنی قربانیاں دیے ہیں والدین۔ ایک جوانی کا جب وقت آتا ہے، اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں، اس کی زندگی کو سنوارنے کے خاطر ماں باپ خرچ کر کے اسے شادی بھی کر دیتے ہیں۔ جب اس کے حالات بدلتے ہیں، خیالات بدلتے ہیں، اپنی زندگی کی طرف جب دیکھتا ہے تو ماں باپ کو بھی جو ہے نظروں سے وہ گرا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ماں اتنی بڑی دولت ہے، اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دیا۔ جب وہ ماں بن جاتی ہے ماں، تو اس کے قدموں کے نیچے جنت۔ اگر ماں ناراض، باپ اگر ناراض، تو اولاد کتنی بھی نیکی کرے وہ جنت میں جا نہیں سکتے۔ باپ کو مقام بتایا گیا کہ باپ جنت میں بہترین اعلیٰ دروازہ ہے جنت کی محنت۔ اگر باپ ناراض ہو جائے تو اولاد کبھی کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے وقت دیا، انہوں نے ہمارے لیے اپنی راتوں کی نیند چھوڑی۔ محنت اتنا کرتا باپ، دن بھر دھکے کھانا، دھوپ میں کھڑنا، نہ بارش دیکھا اس نے، نہ ہواؤں کو دیکھا۔ کوئی راستے میں گاڑی کھیلتے ہوئے پیاز بیچ رہا ہے، کوئی نارل بیچ رہا ہے، کوئی فروٹس بیچ رہا ہے، کوئی گاڑیاں چلا رہا ہے، کوئی موٹے ڈھو رہا ہے، کوئی پتھروں کو کھود رہا ہے، کوئی زمین کھود رہا ہے، کوئی مکان بنانے کا کام کر رہا ہے، کوئی جھاڑو لگانے کا کام کر رہا ہے، مگر اس کے دل میں کیا خیال ہے؟ میں شام ہوئے گی تو میرے بیوی بچوں کے لیے کچھ لے کر جاؤں گا۔ کوئی گالیاں دے رہا ہے تو بھی سن لے گا، برداشت کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے بیوی بچے بھوکے ہو جائیں گے۔ میں کچھ لے کر جاؤں تو میرے بیوی بچے کھائیں گے، چند گالیاں بھی سن لے گا، دھکے بھی کھا لے گا، مگر اپنے بیوی بچوں کے خاطر برداشت کرتے ہوئے رات ہوئی تو وہ وہی جو منافع آیا اس کی محنت کا، مزدوری کا، وہ لے کر خوشی خوشی کچھ بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، کھانے پینے کے لیے دوڑتا۔ جب چہرہ دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر کا غم دور ہو جاتا، جو دھکے کھایا ہے۔ وہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہے اپنی بیوی بچوں کے چہرے پر۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کو کبھی ناراض نہ کرو، رشتے نہ توڑو ان سے کبھی۔ ماں باپ بھی کب خوش ہوتے ہیں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، وہ خوشحال رہیں گے تو ماں باپ بھی خوش ہوئیں گے۔ ایک بہن اپنے بھائی کے لیے کچھ کر رہی ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے، بہن کے لیے کچھ تحفے دے رہا ہے، اس کی مشکلوں میں مدد کر رہا ہے، تو ماں خوش ہو جاتی ہے، باپ خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن و اخلاق سے پیش آؤ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ حسن و اخلاق سے پیش آؤ۔ جب آپ شادی ہو گئے، شادی شدہ ہے، تو بیوی کو خوش رہو، کیونکہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاتی ہے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو حوالے کر دیتی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، تو اس کی عزت و آبرو کا خیال آپ کو رکھنا ہے، اس کے ہر سکھ اور دکھ میں آپ ساتھ دینا ہے۔ اور بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کے سکھ دکھ میں وہ ہمیشہ ساتھ دینے والی رہے، کیونکہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو رشتے جوڑتے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں عزت دار ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ آپ رشتے کو توڑ لیں گے تو دیکھو اپنے رشتوں میں ہی آپ کے لوگ خود کہیں گے یہ کیسا بھائی ہے، اپنی بہن سے ناتا چھوڑ لیا، اس کے گھر نہیں جاتا، دکھ سکھ نہیں پوچھتا، بچوں سے رشتہ، ماں باپ توڑ لیے ہیں، ماں باپ سے بچے دور ہو گئے ہیں، تو لوگ زبان سے کیا کہیں گے؟ یہ سوسائٹی میں آپ کو کیا جواب آئے گا؟ کہیں گے کہ یہ اولاد لائق نہیں، بے وفا ہوگا، یہ اپنوں کا خیال نہیں رکھتے، ماں باپ نے کتنی محنت کی تھی ان کے لیے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برداشت کرنے والے بنو، ماں باپ کچھ کہیں گے برداشت کرو، اپنی بہن کی برداشت کرو، بھائی کی برداشت کرو، مگر رشتوں کو جوڑے رکھو۔ رمضان شریف کا مہینہ ہمیں صبر کا طریقہ سکھایا، برداشت کرنے کا طریقہ سکھایا۔ آپ کے ساتھ نے سب کچھ تھا مگر آپ نے غصہ نہیں کیا، گالی سنی کیونکہ میں روزہ ہوں، کوئی غلطی کرتا تھا بچہ تو آپ ڈانٹتے نہیں تھے، محبت سے سمجھاتے تھے، کیوں؟ میں روزہ ہوں۔ کوئی جھگڑا کرنے کے لیے آیا تو آپ سمجھاتے تھے اپنے آپ کو، میں جھگڑا نہیں کروں گا، روزہ ہوں، معاف کر دو، معاف کر دو۔ ہم نے تعلیم سیکھا ہے، رمضان سے ٹریننگ لیا،
کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے اور اللہ خود مل جاتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں، نماز تو فرض ادا کرنا ہے، کسی کو معاف نہیں، مگر ساتھ اس کے ہے نماز کے ساتھ صبر بھی کرنے والا ہے۔ ادھر نماز پڑھا ادھر جاہل بنا، ادھر نماز پڑھا ذکر کیا، جھگڑا کیا، فساد کیا، چوری کیا، دھوکہ دیا، نہیں، یہ نماز سے اس کی حفاظت نہیں ہوتی۔ اس لیے نماز میں اخلاص پیدا کرو، نماز کی پابندی کرتے کرتے تمہارے اندر سے برائیاں نکل جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ نے ہمیں پیغام دیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کے بعد کیا کرو؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت کرو، ورنہ تم اپنے آپ کو نیک سمجھ کر بیٹھ جاؤ گے، اللہ والوں کی صحبت نہیں کرو گے تو یاد رکھو شیطان نے بھی بہت عبادت کیا تھا مگر اس کا حال کیا ہوا؟ مردود، اس کی عبادت اسے نہیں بچا سکی۔ اس لیے اللہ کے ولیوں کی غلامی میں جڑ جاؤ، ایک سچے رہبر کے دامن میں وابستہ ہو۔ جب تک ہم اپنا ہاتھ ایک رہبر کے ہاتھ میں نہیں دیتے، ایک کامل بزرگ کے ہاتھوں میں نہیں دیتے، یعنی اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دو، تو کیا ہوگا؟ وہ پرورش کرے گا۔ مثال، آپ نے ایک زمین لی، زمین لینے کے بعد اس زمین کے اندر آپ نے بیج لائے، جو پھل چاہیے اس کو آپ نے ڈالا، ڈال کر اس بیج کو اچھی طرح سے یوریا ہے، پوٹاش ہے، دوائیاں مار کے اچھی طرح سے پالا تو وہ اچھے جھاڑ بنے، اچھے پھل دیں گے۔ یا سرکار کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے ہیلی کاپٹر میں آ کر بیج ایسے پھینک کر چلے گئے، جنگلات میں جیسے پھینکتے ہیں، وہ پورے ہمیں بھروسہ نہیں کہ وہ اچھے جھاڑ بن جائیں، اچھے پھل دینے والے بن جائیں۔ جب آپ نے زمین خریدی، خود بیج ڈالا، دوائی وقت پہ دیتے رہے، پانی دیتے رہے، تو اچھے جھاڑ بنیں گے، اچھے پھل دیں گے۔ اسی طرح جب کسی کے حوالے ہو جاتے ہیں ہم رہبر کے، ایک رہبر کامل پیر کے، تو وہ بھی ہمیں ایسی پرورش کرے گا کہ وقت کے اندر ہمیں بھی ایک اللہ والوں کی نسبت کے ذریعے اللہ والا بنا دے گا، مگر ہمیں چاہیے ان کے حوالے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ڈرنے کے بعد کیا کرو؟ سچوں کی صحبت کرو۔ میں عبادت کر رہا ہوں کہہ کر اندر سے اگر غروری آئی، تکبر آئی، انانیت آئی، اس کی وجہ کیا بنے گی؟ انسان غفلت میں ہو کر خدا سے دور ہوتا چلا جائے۔ تو رمضان شریف کا مہینہ ہمیں ایک مہینے کی جو ٹریننگ دیا گیا، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ پوری زندگی ہمیں عمل کرنی ہے۔ تو رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو نہ توڑو، اللہ اپنے اسلام نے فرمایا۔ دوسری بات، کوئی بے عزتی کرے تم اس کی بے عزتی نہ کرو، اس کی عزت کرو، اسے سلام کرو، سلامتی چاہو۔ وہ تنہائی میں سوچے گا، لوگ بھی دیکھ کر کہیں گے اس کے پیارے اخلاق ہیں، وہ بے عزتی کر رہا ہے مگر یہ عزت دے رہا ہے، واقعی اصل میں یہ مومن بھائی ہے، واقعی ایمان والا ہے کہ کسی کے کیچڑ اچھالنے پر یہ کیچڑ نہیں اچھالتا، اس کیچڑ کو دھوتا ہے، صاف کرتا ہے، کہ ہم بھی کیچڑ اچھالنے والے نہ بنے، وہ داغ پڑیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں پر جب عمل کریں گے تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ تیسری بات فرمائے، اگر کوئی جان بوجھ کر آپ پر ظلم کرے، جان بوجھ کر، جانے میں تو معاف کر دیتا ہے انسان، جان بوجھ کر بھی کرے، اسے کہہ دو اور اپنے دل کو بھی سمجھاؤ، اللہ کے لیے میں نے اسے معاف کر دیا، اس کے لیے بدلہ نہیں لوں گا، بدلہ نہیں لوں گا۔ یہ تین کام کر لو اپنی زندگی میں، آپ دنیا میں بھی عزت دار بن کر رہو گے، اللہ عزت دے گا، آخرت میں بھی اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ اپنے نفس کو ہمیں چاہیے کہ کلمہ پڑھانا، نفس کی خواہشات پر نہ چلیں۔ کس طرح پہچانے نفس کا معاملہ کیا ہے؟ نفس کی خواہش پر چل رہے ہو یا اللہ کی خواہش پر چل رہے ہو؟ تو آپ دیکھو اپنے آپ کو، کیا اپنی منمانی کی زندگی کر رہے ہو یا پیارا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر زندگی کر رہے ہو؟
اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر ہم زندگی کر رہے ہیں تو یاد رکھو یہ نفس کی خوشی نہیں، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ نفس والا راستہ ہے۔ تو آپ نفس کی نہیں سن رہے ہیں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر ہے تو آپ نے اپنے نفس کو مار دیا، آپ نے اپنے نفس کے گردن پر قدم رکھ دیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے بھائیوں، زندگی کے ہر لمحوں میں، ہر حال میں، ہر لمحوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنی ہے اور یاد کرنی ہے۔ کیا یہ جو میں کام کر رہا ہوں کہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا ہے؟ کہ میری امت ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی پہ ظلم نہ کرے، برداشت کرنے والے بنے، دعائیں دینے والے بنے، ماں باپ کی خدمت کریں، شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ حسن و اخلاق سے پیش آئے، بیوی شوہر کے ساتھ حسن و اخلاق سے پیش آئے، اور اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ زندگی کریں، گناہوں سے بچیں، تنہائی میں بھی گناہ نہ کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح رمضان کے مہینے میں ہم نے صبر کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے، صدقہ خیرات فطرے کے ذریعے غریبوں، یتیموں، بیوہ، مسکینوں کا خیال کرتے اور ان کے گھروں کو جا کر امانتیں پہنچا کر آتے تھے، جہاں ضرورت جو تھی وہ چھپا کر بھی ہم دے کر آتے تھے، اور تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے ڈرتے تھے، اسی طرح پوری زندگی عمل کرتے ہوئے جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔